گے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کرا. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو گزشتہ روز جو عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھا گیا تھا اور جو نکات سامنے منظر عام پر رکھے گئے تھے, اس سے متعلق آج سیکیورٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی خط آرمی چیف کو موصول نہیں ہوا. دیکھیں, یہ خط در حقیقت پاکستان کی عوام کی طرف سے پوری دنیا کو لکھا گیا ہے. اس میں مخاطب ضرور کیا گیا ہے آرمی چیف کو, لیکن یہ پاکستان کی فلاح کے لیے ایک اپیل ہے, ایک پیغام ہے ہر اس شخص کو جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے کہ آؤ آگے بڑھیں, ایک شخص اور ایک جماعت کو تباہ کرنے کے لیے پورے نظام کو تباہ مت کرو. یہ ہے اس خط کا مقصد اور مطلب. اور یہ ایک تسلسل ہے. پچھلے ہفتے چیف جسٹس پاکستان, سینئر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ, ان کو خط لکھے گئے, تو وہ ہر ممکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ نظام جو اس وقت بالکل ایک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے, اس کو روکا جائے. ہم بات کر رہے ہیں سیاسی طاقتوں سے, ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے, ہم محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں, ہم مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں, ہم سندھ کا دورہ کر رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے مارنگ بلوچ سے ملو, ہمارے کے پی کے صدر جنید اکبر صاحب منظور پشتین سے ملے ہیں. تو ہم پوری قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں, ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے اکٹھے ہوں, اور جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے. جس کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, وہ اس اختیار کو پاکستان کے حق میں استعمال کرے. پر سلمان صاحب, آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قانونی طاقت اور معروضی طاقت رکھتا ہے اس سے یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ ملک کو آگے لے کر اب بڑھنا ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کریں, کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ خط آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تک کو لکھا گیا تھا گزشتہ ہفتے, کوئی آپ کو رسپانس کی امید ہے وہاں سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رول پلے کیا جائے گا؟ دیکھیں, ہم دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے نا, ہم ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے, ایسے ہی تاریخ آگے بڑھتی ہے نا. یہ کوئی لوڈو کی گیم تو نہیں ہے کہ ہم چلیں گے, 3 لیفٹ چلیں گے, پھر رائٹ چلیں گے اور پھر ہم گھر پہنچ جائیں گے. یہ ایک عمل ہے, تاریخ کا عمل ہے, ارتقاء کا عمل ہے. یہ شور کیا جا رہا ہے اور یہ حکومتی سرکل سے تو اسپیشلی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک NRO کی کوشش ہے عمران خان صاحب کی, اور اگرچہ جو بیک چینل رابطوں کی جس طرح سے وہ زیر بحث رہے, وہ ان کی ناکامی کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا جا رہا ہے, ان سے ایک NRO مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا اسے واقعی NRO کوئی کنسیڈر کرے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چارج شیٹ بھی بیوقوفانہ بات ہے نا؟ یہ تو بالکل بیوقوفانہ کی کوئی بات تو کرنی ہوتی ہے اس بے اختیار حکومت نے اور ان کے نمائندوں نے, تو کرنے دیں ان کو. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ایک درد مند پاکستانی کی کوشش ہے پاکستان کو بچانے کی. وہ 1.5-2 سال سے جیل میں بیٹھی ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں 2 سال اور بیٹھوں گا, اس سے زیادہ بیٹھنا ہوا تو بیٹھوں گا. ان کا کوئی مقصد جو ہے اپنے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا نہیں ہے. وہ اب اس چیز سے آگے بڑھ چکے ہیں. وزارت عظمیٰ, حکومت, یہ بہت چھوٹی معمولی چیزیں ہیں. وہ اب پاکستان کو صحیح ڈگر پہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو, جو حقوق ہیں, انسانی حقوق, احترام آدمیت, وہ بول بالا ہو, جو پیکا کے ذریعے. عمران خان صاحب نے, سلمان صاحب, جس طرح سے زور دیا ہے اس بات پر بھی کہ جو کورٹ پیکنگ اور جو پاکٹ ججز لانے کا مقصد جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے خلاف فیصلے کروانے کے لیے اپنے من پسند ججز جو ہے انہوں نے ذکر کیا اس بات کا بھی. آپ بطور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل, ایک پارٹی پوزیشن آپ لوگ کی کیا ہے, اور آپ کا ایک لیگل اوپینین بھی کیا ہے جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر ہونے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے, اور جس طرح سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب now he's all set to become the next چیف جسٹس, جس طرح کے ایک تاثر اب قائم ہو چکا ہے, وہ سینئر پیونی جج کل کی سینیورٹی لسٹ جو جاری ہوئی اس کے مطابق ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. جو خان صاحب نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے. پاکستان کا ہر شخص جو ذہن رکھتا ہے, آنکھ رکھتا ہے, سماعت رکھتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عدلیہ پر ایک حملہ ہے, 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ پر حملہ تھی. اس ترمیم کے اب یہ بچے نکل رہے ہیں آگے, چھوٹے موٹے جو باتیں ہو رہی ہیں, لیکن چھوٹی موٹی نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس ملک کے ہائی کورٹس میں, اس لیے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بہت اہم ایک عہدہ ہے. یہ سمجھا گیا کہ جو موجودہ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ قابل اعتبار نہیں ہیں, ان سے مثبت اقدامات کی توقع نہیں کی جا سکتی. اب بہرحال یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ہر بار وہ خواہش کے مطابق چلیں گے. تو ایک عمل برپا کیا گیا ہے جس کے ذریعے دیگر ہائی کورٹوں سے جج صاحبان کو یہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے, تاکہ ان کی سینیورٹی کے حوالے سے یہ کہا جا سکے
کہ ان کی سینیورٹی وہی ہے جو ہائی کورٹ میں تھی جب وہ جہاں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اس تاریخ کو لے کر ہم سینیورٹی گنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی۔ اگر نئے جج لگائے جاتے، اگر مقصد یہ ہوتا کہ تمام صوبوں کو نمائندگی دینی ہے تو پھر نئے جج لگا دیتے نا، 4 کی آسامی تھی، اس پہ آپ 4 جج 4 صوبوں سے لگا دیتے، لیکن انہوں نے جونیئر موسٹ ہونا تھا، ان ججوں نے، ان کو چیف جسٹس بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہونا تھا۔ اس مقصد کے تحت کہ چیف جسٹس بنانا ہے لائے ہوئے جج کو، انہوں نے یہ پورا عمل کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج فریاد کناں ہیں، انہوں نے پہلے بھی خط لکھا، اب ریپریزنٹیشن بھیجی ہے، وہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہم سب کے سامنے ایک ایسا کھیل ہے جس میں نظام کی میں سمجھتا ہوں بالکل ادھیڑ ہو رہی ہے۔ حکومت یہ دعویٰ کری، اور وہ حکومت جو کہ جے سی پی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اکثریت رکھتی ہے، وہ یہ دعویٰ کریے کہ کوئی فریش اوتھ لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے آرٹیکل 194 کے تحت۔ آپ اگری کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ یہاں پر؟ دیکھیے یہ قانونی معاملہ ہے، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، غالباً سپریم کورٹ میں پٹیشن کی جائے گی، ہم دیکھ لیں گے، لیکن مجھے توقع یہی ہے کہ بالآخر فیصلہ یہی ہوگا کہ نئے حلف کی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے حلف لیا تھا جج بنتے وقت اپنے آبائی ہائی کورٹ میں وہی کافی ہے، لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں ایک مزاحمت ہے جو یہ جج صاحبان کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے بھی 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا، ایک تاریخی اہمیت کا خط، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہم پہ ہمارے کمروں سے آلات نکلتے ہیں، کیمرے نکلتے ہیں، اور اس نے نظام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی کہ نظام میں کوئی غیرت جاگے، کوئی شعور جو ہے وہ عوام تک بھی یہ منتقل ہو کہ نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس خط نے ایک رول ادا کیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خط کے بعد درستگی ہوتی، حالات بہتر ہوتے، ایک حملہ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں، جس نے عدلیہ کو مکمل طور پہ مغلوب کر دیا ہے۔ کیسے لاہور میں اور پنجاب میں جو اصل بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پر احتجاج کس طرح آپ کر پائیں گے؟ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس دن۔ دیکھیں ہمارا تو مقصد بالکل پرامن ایک اظہار کرنا ہے، جو عوام کی رائے کو لوٹا گیا، الیکشن کو لوٹا گیا، جس حوالے سے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس دن سے ہم پیچھے نہیں ہٹے، تو ہم اسی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ فسطائیت کا استعمال کریں گے، گولیاں چلائیں گے، شیل چلائیں گے، تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، ہم نہیں۔ دیکھیں جو پچھلے 1.5-2 سال کی تاریخ ہے، اس میں تو یہی نظر آیا ہے کہ نظام حواس باختگی کی جانب گامزن ہے، زیادہ سے زیادہ فسطائیت اپنائی جا رہی ہے، بے شرمی کی حدیں جو ہیں ان کو پھلانگا جا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تاریخ رکتی ہے۔ دیکھیں تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کا ایک اختتام ضرور ہوتا ہے، کسی بھی نظام میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ اس طرح وہ آگے چل سکے، تو وہ موقع آئے گا، وہ لمحہ پیدا ہوگا، تاریخ ضرور کروٹ بدلے گی، اور میری نظر میں یہ جلد ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سلمان اکمل راجہ صاحب۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔